الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے محبوب کی نظر عنایت سے دن گزر گیا، روتے دھوتے صبح صبح ایک سید بادشاہ کی کال آ گئی۔ حقیقتاً وہ رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ امت کے غم میں، اور سمجھ میں آتا ہے کہ اگر نبی کی اولاد صحیح اولاد ہو تو جیسا سرکار دو عالم اپنی امت کے لیے پریشان ہوتے تھے، ان کی اولاد بھی ویسے ہی پریشان ہوتی ہے اگر صحیح والا سید ہو۔ کیونکہ I'm sorry to say میرے ساتھ ایک پڑھتا تھا نوجوان، اس وقت وہ سید نہیں تھا، جب وہ فوت ہوا تو اس کے ساتھ سید لکھا ہوا تھا۔ اگر صحیح سید ہو تو اس کو دکھ ہوتا ہے امت کا، چونکہ وہ نبی کی صحیح اولاد ہے۔ وگرنہ رگڑا مگڑا تو بہت ہے میرے بھائی، اور بسا اوقات تو یہ سید بادشاہ لوگ ہمیں کہہ دیتے جی تم تو امتی ہو، تمہارا کیا لیول ہے ہمارے سامنے، یہ بھی کہہ دیتے ہیں، ہمیں سن لیتے ہیں، حق بنتا ہے ان کا۔ لیکن بھائی کیا تم نبی کی راہ پر ہو؟ تمہارا چہرہ مہرہ نبی کی سنت کے مطابق ہے؟ تمہارا لباس، تمہاری وضاقتہ نبی کے لباس اور نبی کی وضاقتہ کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو بنانا۔ ہم پہ کیوں غصہ ہوتے ہو یار؟ اپنی شکلوں کو درست کرو، اپنی جو تمہاری آبا قبا ہے
سرکار کا لباس لکھا ہے بخاری شریف میں، پڑھو اس کو، سرکار کیا پہنتے تھے، سرکار کی داڑھی شریف کتنی تھی، سرکار مونچھیں کس طرح کی رکھتے تھے، ہر چیز موجود ہے، پڑھو اس کو اور لباس اس کے مطابق کرو، پھر تمہارا حق بنتا ہے ہمیں جھاڑنے کا، ہمیں تانے دینے کا۔ وگرنہ وہ سید کی صبح گفتگو سن کے رو دیا تھا میں بھی کہ یار بات تو سچی کر رہا ہے کہ یہ امت کن کاموں میں کھو گئی ہے۔ اللہ اور رسول یہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن ہے، اللہ اور رسول۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر کوئی تیسرا نام تو ہے نہیں، لیکن ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے۔ میں نے آج کالم لکھا ہے، نیوز پاکستان میں لکھتا ہوں میں، وہ لکھا ہے میں نے، مقدس ہستیاں اور وکیل۔ جب سے یہ وکیل میدان میں آیا نا، وکیل رسول، وکیل آل محمد، وکیل صحابہ، جب سے وکیل آئے ہیں، ان وکیلوں نے ہماری جو توجہ تھی وہ اللہ رسول سے ہٹا کر پتہ نہیں کہاں کہاں لا کے لا دی، اور پھر اس کے بعد مغلظات، گالیاں، تبرے، رونے کو دل چاہتا ہے۔ یہ ہم کن کاموں میں پھنس گئے یار۔ نبی پاک تو غیروں کو اپنا بناتے تھے اور ہم اپنوں کو بھی غیر بنا رہے ہیں۔ کسی پہ کفر کے فتوے ہیں، کسی پہ حرام زادہ ہونے کے فتوے ہیں، کسی پہ بے اثر ہونے کے، کسی گندی نسل کے فتوے ہیں۔ یہ ہمارا کام شروع ہو گیا ہے۔ چھوڑ دو یہ باتیں، اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ اور نبی کے فرمان کی طرف آ جاؤ۔ باقی ہماری محبتیں یہ جزو ایمان تو ہیں، ساری چیزیں جزو ایمان ہیں، لیکن ایمان نہیں۔ ہاں، جزو ایمان تو ہے، ایمان کا حصہ تو ہے، لیکن ایمان نہیں۔ ایمان نام ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر اس سے آپ جڑ جاؤ گے، اور اس نے جو قرآن کریم کا رب فرمایا تھا کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے اندر، وہ تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کو تو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھو، یقین کرو پڑھو۔ میں اس لیے یہ آج گفتگو کر رہا ہوں کہ میں خود صبح کا پریشان ہوں کہ یہ امت کن کاموں میں پھنس گئی ہے، اور کیا کیا مغلظات اور کیا گالیاں، کیا تبرے۔ پہلی مرتبہ سن رہا ہوں میں، حیرت ہوتی ہے، اچھے اچھے لوگ اس قیامت میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں بھائی، بریک لگا دو، سٹاپ کر دو۔ کس کس کو اندر کرواؤ گے، کس کس کو پھنساؤ گے، کس کس کو کافر کہو گے؟ یہاں تو قدم قدم پر کافر پھیلے ہوئے ہیں بقول ان کے، اور میرے نبی کے فرمان کے مطابق تو من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کلمہ شریف پڑھا میرا، فقط دخل الجنہ، وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ اگر کسی وجہ سے سم آؤ، سرکار نے فرمایا جہنم میں میرا امتی چلا بھی گیا تو میں محمد الرسول اللہ اس کو نکال باہر لاؤں گا، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اور ہمارے جو بڑے امام ہیں جن کو مانتے ہیں ہم، جی ہم تو حنفی العقیدہ لوگ ہیں جی، بڑے امام تھے، امام احمد بن حنبل سے بھی بڑے تھے، امام محمد سے بھی بڑے تھے، امام شافعی سے بھی کوئی شک نہیں، وہ بہت بڑے امام ہیں، سب سے پہلے امام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بات کرے نا، کوئی بندہ بات کرے، یہ بابا جی کی بات سنا رہا ہوں، سیدنا امام ابو حنیفہ کی بات سنا رہا ہوں، کیا یہ لوگ نہیں پڑھتے، ہم لوگ نہیں پڑھتے؟ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے نا، وہ مسلمان ہے وہ، اور اس کی گفتگو میں جو کچھ بھی نکلتا ہے، اگر 99 وجوہ کفر کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن ایک وجہ ایسی نکلتی ہے جس سے اس کا ایمان بچ سکتا ہے، اس کو بھی کافر نہ کہو۔ یہ امام صاحب فرما رہے ہیں 99 وجوہ کفر کی نکلتی ہیں، لیکن ایک وجہ ایسی نکلتی ہے جس سے اس کا ایمان بچ سکتا ہے، تو وہ ایک لے لو، اس کو بچا لو۔ یہ ہمارے بڑوں کی باتیں ہیں۔ چلو بہرحال میں معذرت خواہ ہوں
شاہ صاحب قبلہ کو بھی میں نے بڑی تسلی دی صبح، اللہ ان کو اور عزت آبرو دے اور درد دے، امت کا درد، ان کا اپنا درد نہیں تھا، یہ امت کا درد تھا، مجھے بھی پریشان کر گیا، اور یقیناً آپ بھی پریشان ہوں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آج اختتام ہے سورہ یوسف کا، آخری آیت میں نے پڑھی ہے، اور چھوٹا سا واقعہ بیان تو نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ تو بڑا لمبا واقعہ ہے، بڑا وقت چاہیے، لیکن آپ ایک مرتبہ پوری سورت کا ترجمہ پڑھ لینا، بس یہ میری ریکویسٹ ہے، تسلی سے بیٹھ کے نا 10-15 منٹ لگیں گے، اپنے فون پہ ہی پڑھ لینا، ایک مرتبہ ترجمہ الف سے جہاں تک ان کی صورت ختم ہوتی ہے وہاں تک آخری آیت جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں ترتیب کے آپ کے سامنے تاکہ آ جائے، لیکن وہ تفصیل نہیں بیان کر سکتا میں اس میں۔ اچھا، یہ اسرائیلی روایات نہیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، میں آپ کو وہ بتاؤں گا، ادھر ادھر سے قصے کہانی نہیں بتاؤں گا آپ کو، جو قصص الانبیاء میں لکھی ہوئی ہے نا، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں جو قرآن میں بیان ہوا ہے، ہیں کچھ چیزیں ہیں لیکن زیادہ تر وہ ایسی ادھر ادھر کی اسرائیلیات لے لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الابصار، ارشاد ربانی ہے، یہ آیت نمبر 111 ہے اور سپارہ نمبر 13 ہے اور سورہ یوسف کا نمبر 12واں ہے، یہ آخری آیت ہے سورہ یوسف کی۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک ان قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے، سمجھداروں کے لیے عبرت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ وہ کلام نہیں جو لوگ گھڑ لیتے ہیں، جیسا ہمارے یہ واعظین ہوتے ہیں نا، واعظین سمجھتے نا کہ جو گا گا کے تقریریں کرتے ہیں وہ واعظین ہوتے ہیں، ان کو پتہ سر کوئی نہیں ہوتا، نہ وہ کوئی ادھر سے ٹانگ پکڑ کو ادھر سے پکڑ کو ادھر سے پکڑ کہانیاں سناتے رہتے ہیں جن کی کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ آپ کو لطیفہ سنایا تھا میری موجودگی میں، ایک صاحب کہہ رہے تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ وہ مسلمان کیسے ہوئے، واقعہ سچا تھا، لیکن کیا کہہ رہا تھا کہ جناب کہہ رہا تھا کہ جناب مکے میں دریا بہہ رہا تھا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دریا میں مکے میں دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بعد میں نے صاحب سے پوچھا، میں نے کہا صاحب میں تو الحمدللہ کئی مرتبہ جا چکا ہوں، مجھے مکے میں تو کوئی نہر نظر نہیں آئی، کوئی کھالا نظر نہیں آئی، یہ دریا کہاں سے آ گیا؟ کہتا یہ کتاب میں یوں ہی لکھا تھا، وہ نہیں، اللہ کہتا کہ یہ میرا قرآن ہے، ما کان حدیثا یفترا، یہ گڑھا ہوا نہیں ہے، یہ خود ساختہ نہیں ہے، یہ میرا کلام ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، جو کوئی تمہارے ہاتھوں میں ہے کتابیں، یہ قرآن مجید ہے، انبیاء کے صحف ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، کتابیں ہیں، بے شک ان کی موجودہ شکل بگڑ گئی لیکن کتابیں ہیں، ان کی تصدیق کرتی ہے کہ آئی تھی تورات، انجیل آئی تھی، زبور آئی تھی، یہ بتاتا ہے قرآن، تصدیق کرتا ہے اس کی۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو نبیوں کی بھی تصدیق کرتا ہوگا، یہی تو اس کا کمال ہے، وگرنہ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ جب یہودی سنتے تھے نا قرآن مجید میں یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام والا، تو یقین کریں آپ مسلمان ہو جاتے تھے۔ جو دل سے سن لیتا تھا یہ قصہ قرآن کریم سے، کہتا تھا کہ یہ ہماری تورات سے بھی اعلیٰ ہے، صحیح قصہ ہے، اور یہ اللہ نے بیان کیا ہے، ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت بھی دینی تھی اللہ پاک نے کہ محبوب دیکھ، یوسف کے سگے بھائی تھے، ایک باپ تھا اور ایک دین تھا، کتنا ستایا اور کس قدر صبر کیا انہوں نے۔ محبوب تیرے تو یہ گاؤں والے ہیں، کچھ رشتہ دار ہیں، کچھ غیر ہیں، اور تیرے مذہب والے بھی نہیں ہیں، تو یہ جب ستائیں گے تو یوسف علیہ السلام کا صبر یاد رکھنا۔ یہ اپنے محبوب کو طاقت دے رہا ہے اللہ، اور ایک جگہ کہتا بھی ہے
اللہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے، تمہارا دل مضبوط ہو جائے، اس لیے میں قصے بیان کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے، اور فرمایا کہ اس قصے میں عجائبات قدرت بھی ہیں، عبرتیں بھی ہیں اور حکمتیں بھی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ میرا کلام ہے، اور یہ تصدیق کرتی ہے کتابوں کی بھی اور نبیوں کی بھی۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، یہ 111 نمبر آخری آیت ہے سورہ یوسف علیہ السلام کی۔ اللہ کہتا ہے ہر شے کی تفصیل میں نے بیان کر دی ہے، تفصیل کل شیء، ہر شے کی تفصیل میں نے بیان کر دی ہے۔ اور یہ ہے کیا قرآن؟ سنو، فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے طاقت کا باعث ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا میں موٹی موٹی بات 10-15 منٹ میں جتنی بھی کر سکتا ہوں کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات بتائی، فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ ایک صحابی نے پوچھا نا سرکار سے، تو فرمایا کہ سب سے بہترین بندہ دنیا میں کون گزرا ہے؟ سرکار نے فرمایا یوسف علیہ السلام۔ تو اس کے جواب میں سرکار نے فرمایا، وہ پریشان ہو گیا، تو سرکار نے فرمایا کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق اور بن ابراہیم علیہ السلام، اتنا کریم انسان تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 میں سے 2 الگ والدہ سے تھے اور 10 الگ سے تھے، یہ بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ کسی سے پوچھا نا حضرت بنیامین سے کہ بنیامین کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت بنیامین نے فرمایا کہ جس کو پیدا کرتے وقت ماں فوت ہو جائے اس بچے کو بنیامین کہتے ہیں۔ یہ معنی بھی انہوں نے بتایا ہے، جس بچے کی ماں پیدا کرتے ہوئے فوت ہو جائے اس بچے کا نام بنیامین ہوتا ہے۔ تو یہ 2 بھائی تھے اور 10 وہ تھے، 12 تھے ٹوٹل۔ خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، اور خوشی خوشی اپنے والد کو بتایا، ابا جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اب وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ یہی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ انبیاء کی بڑی شان ہوتی ہے، کاش ہم نبیوں کو ماننے والے بن جائیں، اعتراض کرنے والے نہیں، ماننے والے بن جائیں۔ باپ کہتا ہے بیٹا بتانا نہیں کسی کو، ہاں، اور بھائیوں کو بھی نہیں بتانا، بلکہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی نہیں بتانا۔ بڑوں کو اس لیے نہیں کہ وہ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، اور چھوٹے کو اس لیے نہیں کہ وہ خوشی میں کسی کو بتا دے گا، بات تو پھر نکل جائے گی۔ اور سن، اللہ پاک تجھے چن لے گا، یہ نبی کہہ رہے ہیں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ تیرا خدا تجھے چنے گا، تجھے وہ علم عطا کرے گا جس کو ڈیپ ایجوکیشن کہتے ہیں، کہ بات کی تہ تک پہنچ کے بات کو نکال لینا، یہ فن تجھے اللہ عطا کرے گا۔ اور فرمایا اللہ اپنی نعمتیں تیرے اوپر تمام کرے گا، اور تیری وجہ سے تیرے بھائیوں پر بھی کرے گا، اور پھر ہمارے اوپر بھی اللہ کرم فرمائے گا، بتانا نہیں کسی کو۔ اچھا، ادھر جو 10 بھائی تھے وہ الگ تھے، یہ 2 الگ تھے۔ اب وہ جو 10 بھائی تھے، اچھا اتفاق یہ ہے کہ یہ چھوٹے تھے دونوں ہی، اور بے پناہ محبت کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ایک تو کہتے ہیں کہ ان جیسا حسین کوئی نہیں تھا، اور یہ ان کو بی بی سارہ کی طرف سے ورثے میں ملا تھا۔ بی بی سارہ بھی بڑی حسین عورت تھی، سبحان اللہ، قرآن نے ان کی بھی بڑی شان بیان کی ہے۔ اور پھر وہ
حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق میں بھی داخل ہوئی، اور پھر حضرت اسحاق سے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مل گئی۔ کیا خوبصورت ان کا وجود تھا۔ اور دن یعنی ان کی جو طبیعت تھی، کیفیت تھی، وہ یہ تھی کہ ان کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو بھائیوں نے سوچا کہ یار ابا جی ہماری تو کوئی پذیرائی نہیں کرتے، ہماری کوئی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم اس کو ختم ہی کر دیں، قتل کر دیں اس کو۔ تو ایک ان میں بھائی تھا، ان کا نام تھا شمعون، اس نے کہا نا 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 نا، یہ ظلم نہ کرنا، آپ جانتے نہیں ہو کہ ابا جی کو کتنا دکھ ہوگا، بہت دکھ ہوگا، نہ ایسا نہ کرنا۔ تو اس نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا ایسا کرتے ہیں کہ کسی بہانے ان کو یہاں سے لے چلتے ہیں اور جا کر کسی اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کہا یہ ٹھیک ہے۔ اب وہ دونوں بھائی اور باقی بھی مل کر 10 کے 10 حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا ابا جی ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم ذرا سیر کرنے جائیں، شکار کرنے جائیں ہم، تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ یہ یوسف کو ہمارے ساتھ کر دو، ہم شکار کرنے جائیں گے، یہ ہمارے سامان کے ساتھ بیٹھے گا۔ ابا جی نے کہا کہ آپ کو جانتے ہو کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو مجھے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی میں کوئی بھیڑیا آئے اور اس کو کھا کے چلا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا نہیں ابا جی ہم 10 ہیں، جتھا ہے پورا ہمارا، طاقتور لوگ ہیں، ہمت ہے کسی بھیڑیے کی کہ ہمارے بھائی کو ہاتھ لگا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یعقوب کیا فرماتے ہیں؟ اچھا لے جاؤ لیکن اس کی حفاظت کرنا۔ اب وہ جب واپس آئے بھائی کہنے لگے یار ابا جی نے کیا باتوں باتوں میں بات بتا دی ہمیں، ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم حضرت یوسف کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ابا جی نے بات ہی ایسی کر دی کہ مسئلہ ہی حل کر دیا ہمارا۔ کہنے لگا کیا کام یہی کہیں گے کہ بھیڑیا کھا گیا ہمارے بھائی کو؟ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، چونکہ دماغ میں تو کہ پہلے ہی ہے، ہم ڈال دیں گے اس کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے تو حضرت یوسف کو انہوں نے اونٹ پہ بٹھا لیا، بڑی عزت آبرو سے لے جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی شہر سے نکلتے گئے تھپڑوں کی بارش کر دی، کبھی نیچے اتار دیتے، کبھی اوپر چڑھا لیتے، کبھی تھپڑ مارتے، کبھی ٹھڈے مارتے۔ کین یو بلیو دیٹ کہ اتنا ظلم کیا حضرت یوسف علیہ السلام پر؟ 12-13 برس کی عمر رہی ہوگی آپ کی، حتیٰ کہ وہ 3 فرسخ تقریباً کوئی 7-8 میل 10 میل بنتے ہیں، جب باہر آ گئے تو وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اس بھائی کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ میں بہت چیزیں مختصر کر رہا ہوں، اس میں بڑی تفصیلی نکات ہیں جو قرآن نے بیان کیے، باقی نہیں، جو قرآن نے بیان کیے وہ بتا رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے مشورہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ پھینکنے کا جو بتایا نا قرآن کریم نے کہ وہ جس انداز سے پھینکا انہوں نے اتنا ظالمانہ تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، کہ رسی سے لٹکایا، جب درمیان میں پہنچے تو رسی کو کاٹ دیا، دھڑام سے نیچے جا کر گرے۔ اب وہ گرانے والے یہ تھے اور بچانے والا وہ تھا۔ ایک پتھر تھا نیچے، وہاں آ کر اللہ پاک نے ان کو کھڑا کر دیا اور جبریل کو بھیج دیا، جبریل جاؤ تسلی دو۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہی اس دن نازل ہو گئی تھی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ الہام تھا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا تھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، یہ وہ اوحینا ہے، قرآن نے لفظ اوحینا استعمال کیا ہے کہ جبریل آ گئے، اس نے وہ کرتا نکالا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پہنا تھا، جنت کا وہ کرتا نکالا، اور کپڑے تو اتار لیے تھے، ننگا کر دیا تھا، تو وہ کرتا ان کو پہنا دیا تاکہ وجود ننگا نہ رہے۔ اور یہ ننگ جو ہے نا، یہ شیطان کا کام ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان کو ننگا کر دے۔ یقین کریں آپ، تو انہوں نے ننگا کر دیا، شیطانی کام کر دیا، تو وہ کرتا انہوں نے اس کو پہنا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پہنا تھا، آگ گلزار ہو گئی تھی،
اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا لپیٹ کر تعویذ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا تھا، تو وہ انہوں نے نکال کے ان کو پہنا دیا۔ اس کے بعد اللہ کی شان دیکھیے، قافلہ گزرا، اب جب بھائی ادھر ادھر پھر گئے سارے، اب دیکھیے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ڈر بھی رہے تھے، سوچ بھی رہے تھے، جان بھی چھڑانا چاہتے تھے، عجیب مخمصے میں تھے بھائی، پھر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ گزرا تو قافلے نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، اب بجائے پانی کے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اس میں کے اندر بیٹھ کے اوپر آ گئے۔ اب جن لوگوں نے نکالا ان لوگوں نے کہا ہو ہم نے تو اتنا خوش ہوا، وہ بندہ نکالنے والا اتنا خوبصورت چہرہ، کیا خوبصورت انسان تھا، وہ تو اچھلنے لگ گیا۔ اس نے کہا میں نے تو پانی کے نکالا تھا، یہ تو اللہ نے مجھے لال دے دیا۔ اب وہ کسی کو بتا بھی نہیں رہا کہ پھر لوگ حقدار بن جائیں گے، لیکن وہ اسی دوران میں بھائیوں نے دیکھ لیا تو بھاگ کے آ گئے کہ یہ بچہ ہمارا ہے۔ اس نے کہا کہ یار وہ ان کا اگر خریدنا ہے تو خرید لو، خریدنا ہے تو خرید لو، ہم بیچ دیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ انتہائی کم قیمت پر 22 درہم تھے، یہ 40 درہم تھے، اور اس میں کوئی ایک آدھ کھوٹا بھی تھا، بھائی کو بیچ دیا انہوں نے۔ اب وہ جو قافلے میں وہ لوگ تھے جنہوں نے نکالا تھا کنویں سے، اب وہ کسی قافلے والے کو بھی نہیں بتا رہے ہیں، بڑا چھپ چھپا کے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ پھر وہ واپس گئے، جا کے اپنے ابا جی کو انہوں نے راستے میں ایک بکری ذبح کی، بکری کا خون لگا دیا۔ بکری کا جب خون لگا دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ ابا جی یہ کرتا ہے، وہ واقعی آپ نے بات ٹھیک کی تھی، وہ آپ نے صحیح فرمایا تھا کہ ہم اس کو بٹھا کے گئے تھے شکار کے لیے، جب واپس آئے تو بھیڑیا کھا گیا، یہ قمیص خون آلود پڑی تھی، آپ نے اٹھا کے دیکھا۔ فرمایا لگے یہ بھیڑیا بڑا پڑھا لکھا تھا، بڑا سمجھدار تھا کہ وہ کھا تو گیا لیکن اس کے پنجوں کے آثار سے کپڑے پر کہیں بھی نہیں ہے، نہ یہ پھٹا ہے کہیں سے، نہ اس کو کچھ نقصان ہوا ہے۔ عجیب بات ہے، تو پورا بچہ کھا گیا اور کپڑے پہ کوئی نشان نہیں اس کے پیروں کا، کوئی ایسی نہ، اس کی تو زخم ہی، اس کے پیر جو اس کے جو ناخن ہوتے اتنے تیز ہوتے ہیں وہ تو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسا بھیڑیا تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک بھیڑیا پکڑ کے بھی لائے تھے، بعض مفسرین نے یہ لکھا، تو بھیڑیا نے چیخا مارنی شروع کر دی، حضور میں نے نہیں کھایا، میرا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن بہر طور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کو نہیں مانا، یہ لکھا ہوا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بیچ دیا اور باپ کو بظاہر چکر دے دیا۔ جب حسد ہوتا ہے نا بندے کو، حسد، یہ بھائی تھے سگے، ایک باپ کی اولاد تھے اور وہ بھی نبیوں کی اولاد تھے۔ میری بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو جعلی سید ہیں نا آج کل بنے ہوئے، جو ہم جیسے درویشوں کو کہتے ہیں یہ میراثی مسلی ہیں، یہ میں ان کی بات سنا رہا ہوں کہ سگے بھائی کو نبیوں کی اولاد تھے، اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا اور پھر چند داموں کے پیچھے بھیج دیا اس کو۔ کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کہا تھا نا اللہ پاک کی بارگاہ میں، یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا تیری اولاد کو بچاؤں گا، تو اب کیا ہوا؟ وہ تو ڈوب رہا ہے۔ فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اے نوح میں نے کہا تھا میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، لیکن یہ تیرا بچہ تیرے نقش قدم پر نہیں رہا، یہ تیری راہ چھوڑ گیا تھا، اس کی عمل جو تھے وہ غلط ہو گئے تھے۔ اور جس سید کی عمل غلط ہو جائے تو وہ نوح علیہ السلام سے بڑا ہے؟ نہیں، غلط ہی ہے، بے شک سید کیوں نہ ہو، سید ہے تو پھر نبی کے نقش قدم پر آ جائے۔ جس طرح صبح مجھے سید نے کال کی ہے، سید سچا تھا، کس کے لیے رو رہا تھا؟ اب یہ شروع میں بتایا میں نے، نہ میرے لیے نہ اپنے لیے، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ اس زمانے میں ایک سید کا بچہ
جو صحیح العقیدہ صحیح النسب سید ہے، وہ کس کے لیے رو رہا تھا؟ امت کے لیے۔ اور ہم کس لیے روتے ہیں؟ مریدوں کے لیے۔ ہم نے لاکڑی رکھے ہوئے ہیں مرید گھیرنے کے لیے۔ میرا وضو بدل جائے گا، میں ادھر نہیں جاتا، تکلیف ہوتی مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر کے، ان لوگوں کو دیکھ کر کے تکلیف ہوتی ہے۔ آ جاؤ نبی کی راہ پر، اگر اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم مقتدا ہیں، ہم رہنما ہیں، تو پھر بن کے دکھاؤ، شکل نبی جیسی ہو، لباس نبی جیسا ہو، وضاحت نبی جیسی ہو، اور کھانا پینا بھی نبی جیسا ہو، پھر ہے وہ سید کی شان ہے۔ تو میرے بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بیچ دیا، حسد کا شکار ہو گئے۔ نبی کی اولاد، اولاد کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اولاد کس کی؟ اسحاق علیہ السلام کی۔ اولاد کس کی؟ یعقوب علیہ السلام کی۔ حالانکہ بابا جی پہلے بتا چکے تھے حضرت یوسف کو کہ وَيُتِمَّ عَلَيْكَ نِعْمَتَهُ عَلَىٰ آلِ یعقوب، اے یوسف بتانا نہیں، کئی بھائی حسد کا شکار نہ ہو جائیں، لیکن سن، تجھے بھی اللہ نعمتوں سے نوازے گا اور تیری وجہ سے تیرے بھائیوں کو بھی نوازے گا۔ یہ بتا چکے تھے وہ، لیکن پھر بھی وہ حسد کا شکار ہو گئے۔ میرے بھائی، قرآن پڑھا کرو، یہ سارے دلدر آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو خود ساختیاں تم نے بنائی ہوئی ہیں نا، یہ ساری ختم ہو جائیں گی لنترانیاں۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کا جو لیول ہے، جو میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، وہ سب سے اہم ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے بات لمبی ہو جائے گی، میں آج میرا خیال ہے نہیں مکمل ہو سکے گا، میں کل انشاءاللہ اس کو مکمل کر دوں گا۔ سوری، چونکہ یہ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، آدھے گھنٹے میں تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن بہر طور وہ قافلہ لے کر کے مصر میں پہنچ گئے، اور مصر میں پہنچ کے پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ عبرۃ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو قصے میں بیان کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے کس لیے بات؟ تاکہ یہ عبرت ہو جائے صاحبان عقل و فکر کے لیے، اس لیے قصے بیان کرتا ہوں میں۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ گھڑی ہوئی کلام نہیں ہے اللہ کی، یہ میرا سچا کلام ہے، تصدیق کرتا ہے پرانی کتابوں کی، انبیاء کی، اور تفصیل ہے ہر شے کی، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ ہدایت کی طرف لوٹ آئیں، اس قرآن کو پکڑ لیں۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہو، دو مرتبہ، ایک مختلف ہے، تو فرمایا کہ یہ قرآن دونوں کے ساتھ ہے، قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کا دامن قرآن کے ساتھ رہا۔ یار، ہم جن بڑے لوگوں کو مانتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نیزے پر بھی قرآن پڑھا انہوں نے۔ اب جب سجدہ کیا کربلا میں تو مانگ کے سجدہ کیا کہ وقت نماز کا مجھے پڑھ لینے دے نماز، شمر سے یہ کہا تھا نا انہوں نے۔ سر سجدے میں گیا، نیزے پہ قرآن سنا دیا، اور ہم نہ قرآن کے قریب جاتے ہیں نہ نماز کے قریب جاتے ہیں، تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ آپ سب کو بھی معاف کرے۔ میرا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، جب کوئی ہمیں میراثی مسلی کہتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زوم ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی اولاد کہلاتے ہو تو درد بھی وہ پیدا کرو جو سرکار کے سینے میں تھا، وگرنہ کچھ فائدہ نہیں ہے تمہارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں یہ دین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو پیر کا بیٹا پیر ہوتا ہے نا، یہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا میں آپ کو، پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا، وگرنہ یہ لڑائی کیوں شروع ہوئی تھی؟ شروع میں سیدھا ہو جاتا۔ کہتے دنیا میں 3 لوگ بڑے زیرک گزرے ہیں، بس یہ آخری بات کہہ دو پھر منہ میں آ گئی ہے۔ 3 لوگ بڑے زیرک گزرے دنیا میں۔ کون کون سے؟ ایک عزیز مصر، کہ جس نے جیسے ہی حضرت یوسف کو دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ کریم انسان ہے، جو بھی اس کو لے گا وہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، عزیز مصر۔ اور بیوی سے بھی یہ کہا کہ یہ مقتدر ہے، یہ بڑی شخصیت ہے، اس کا ادب کرنا، احترام کرنا، اس سے پیار کرنا۔ اور دوسرا کیا تھا؟
حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد سے جا کر کہتی ہیں کہ اگر آپ کو بندے کی تلاش ہے تو بندہ ہم دیکھ کر آئے ہیں، بیٹھا ہوا ہے کنویں کے ساتھ درخت کے نیچے۔ تو وہ حیا سے چلتی ہوئی گئیں اور ان کو بلا کے لے گئیں، اور بی بی صفورہ سے حضرت موسیٰ کا نکاح ہوا تھا۔ کہتے ہیں وہ خاتون بہت زیرک خاتون تھی۔ اور تیسرا صدیق اکبر، یہ میں نے بات اس لیے کی ہے بھائی کیا انہوں نے زیرک پنا کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ جاتے جاتے وہ حضرت عمر بن خطاب کو خلیفہ بنا گئے تھے، یہ ان کا بیٹا نہیں تھا، نہ بھائی تھا ان کا۔ کہتے ہیں کہ یہ زیرک انسان تھا کہ جاتے جاتے حضرت عمر بن خطاب کو وہ خلیفہ بنا گیا، جس نے اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا تھا۔ یہ ہوتی ہے عقل مندی، اس کو زیرک کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو صحت کاملہ دے، اور جو بیمار ان کو صحت کاملہ، کرونا کو دفع فرمائے اللہ پاک۔ ایسا ایسا جا رہا ہے لیکن مزید اس کو دفع کر دے، اور آنے والی زندگی ہماری باوقار گزرے، با مراد گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔